پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کا راج برقرار، حد نگاہ متاثر ہونے پر موٹر وے کو مختلف مقامات سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے ہرن مینار، M3 فیض پور سے جڑاوالا، M4 شیشہ سے پنڈی بھٹیا اور گوجرا سے ملتان تک، اور موٹر وے M5 ملتان سے ظاہر پیر تک بند کر دی گئی۔ قومی شاہراہ پر قصور، میاں چنو، خانوال، ملتان، لودھنا، بھاولپور، احمد پور شرقیہ، رحیم یار خان اور صادق آباد میں دھند۔ ہمارا پہلا فیز آف مائننگ بہت جلد شروع ہو جائے گا۔ جو یہ ساری کنسرنز ہیں ان سب کو یہ سیٹسفائی کر دے گا۔ couple of weeks we will be doing an interview, couple of maybe months or weeks جہاں پہ ہم پہلا فیز اپنا شروع کر دیں گے۔ یہ 2025 کی جو چین انالیسس کی رپورٹ ہے اس میں پاکستان گلوبلی نمبر 3 ہے۔ پاکستان میں کرپٹو مائننگ چند ہفتوں میں شروع ہو جائے گی۔ پاکستان ورچوئل ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین نے بڑی خوشخبری سنا دی۔ بلال بن ثاقب نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا، بٹ کوائن مائننگ کے لیے بہت سی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں۔ پاور پلانٹس کے ذریعے بٹ کوائن مائننگ کے لیے کارڈز لگائے جا سکتے ہیں۔ مائننگ کا پہلا فیز چند ہفتوں میں شروع کیا جائے گا، جس کے بعد لوگوں کے تحفظات دور ہو جائیں گے۔ مائننگ کی بدولت اضافی بجلی ڈالرز میں فروخت کر پائیں گے۔ کرپٹو کرنسی کا رجحان پاکستان کی یوتھ کی وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ ہمارے نوجوان ابھی سے 2030 میں جی رہے ہیں۔ 9 مئی اگر کوئی ایویڈنس یہ آ جاتی ہے واقعات کے پس پردہ کوئی ایسی کانسپریسی بھی تھی کہ ادارے کے اندر توڑ پھوڑ کی جائے، تو اگر ایسا ہوا ہے جو لوگ ان کے ساتھ اس میں ملوث ہوں گے تو یہ تو بہت بڑا چارج ہے۔ 9 مئی کو سازش یا ادارے میں توڑ پھوڑ کے شواہد آئے تو بہت بڑا چارج ہوگا۔ فیض حمید سے متعلق دیگر معاملات پر قیاس آرائی نہیں ہونی چاہیے۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، اپوزیشن جماعتوں کا گرینڈ لائنز پریشانی کا باعث نہیں بنے گا۔ بانی PTI مسلح جدوجہد چاہتے ہیں۔ مسلح جدوجہد کی بات کریں گے تو قانون کے مطابق سلوک ہوگا۔ NFC فارمولے میں تبدیلی کا فیصلہ ہوا ہے، اتحادی جماعتیں حل نکالیں گے۔ سب کو اعتماد میں لے کر معاملات کو اثر نو دیکھنا ہوگا۔ اپوزیشن الائنس کے رہنما قومی کانفرنس کے لیے متحرک۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، قومی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ اپوزیشن کا وفد جماعت اسلامی کی قیادت سے بھی ملنے پہنچا۔ لیاقت بلوچ اور دیگر سے ملاقات، اسد کیسر کی قیادت میں وفد کی آفتاب شیرپاؤ سے بھی ملاقات، کانفرنس میں شرکت کی دعوت۔ قومی وطن پارٹی کے رہنما نے کہا، مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے۔ اگلے مرحلے میں حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں سے رابطوں کا امکان۔ GHQ حملہ کیس کی سماعت آج انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں ہوگی۔ بانی PTI کی ویڈیو لنک کے ذریعے سماعت میں پیش کیے جانے کا امکان۔ بانی کے وکلا اور پروسیکیوشن ٹیم عدالت میں پیش ہوگی۔ عدالت نے استغاثہ کے مزید 3 گواہان کو شہادت قلم بند کرانے کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ سڈنی بیچ حملہ آور ساجد اکرم بھارتی شہری، بھارتی حکام نے بھی مان لیا۔ تلنگانہ پولیس کے مطابق ساجد اکرم کا آبائی گھر اور رشتہ دار حیدرآباد میں ہیں۔ ساجد اکرم کا رشتہ داروں سے اکثر رابطہ رہتا تھا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ساجد اکرم 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزا پر آسٹریلیا گیا تھا۔ آسٹریلیا منتقل ہونے کے بعد 6 بار بھارت واپس آیا۔ ساجد اکرم نے آخری بار 2022 میں بھارتی حیدرآباد کا سفر کیا۔ ساجد اکرم نے بھارتی پاسپورٹ رکھا ہوا تھا۔ آسٹریلوی انٹیلیجنس ایجنسیز نے سڈنی میں واقع بھارتی حکومت سے باضابطہ رابطہ کیا۔ بھارتی وزیر خارجہ نے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ساجد اکرم نے آخری سفر بھی بھارتی پاسپورٹ پر کیا۔ دونوں باپ بیٹے فلپائن گئے تھے۔ ABC نیوز کا کہنا ہے دونوں نے وہاں عسکری تربیت حاصل کی۔ حملہ آور نوید اکرم کومے سے باہر آ گیا۔ آسٹریلوی حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گرد پر جلد فرد جرم عائد کی جائے گی۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے بھی تصدیق کیا ہے کہ حملہ آوروں کی سرگرمیاں داعش سے متاثر تھیں۔ جھوٹ ہر بار بولتے ہو تم، شرم تو مگر نہیں آتی۔ بھارتی میڈیا سڈنی حملے کا تعلق پاکستان سے جوڑنے کے لیے ایڑیاں رگڑتا رہا، لیکن دہشت گرد کا پتہ اپنے گھر کا نکلا۔ پاکستان دشمنی کی ریڈی میڈ پروڈکٹ پھر فیل ہو گئی۔ بھارت نے دہشت گردی کو ریاستی ہتھیار بنا لیا۔ فالس فلیگ آپریشن سے ریاستی دہشت گردی تک
ہر واقعے کا مرکزی کردار بھارت نکلتا ہے۔ پاکستان، سری لنکا، آسٹریلیا ہو یا کینیڈا، دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ کینیڈا میں خالصتان رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارت ملوث نکلا۔ بھارت نے پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں جعفر ایکسپریس ٹرین ہائی جیکنگ کا منصوبہ بنایا۔ پاکستان میں بھارت کے نیوی آفیسر کلبھوشن کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔ سری لنکا میں دہشت گردی بھارتی مدد سے LTTE کاروائیاں ثابت ہو چکی ہیں۔ کولمبو ڈبل بم دھماکے میں بھی بھارت کی حمایت یافتہ LTTE شامل تھی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ It's a great honour to meet Ahmed El Ahmed. He is a true Australian hero. He's very humble. He decided to take action, and his bravery is an inspiration. احمد الاحمد آسٹریلیا کے بہترین نمائندے۔ آسٹریلوی وزیراعظم نے احمد کو سچا ہیرو قرار دے دیا۔ سڈنی میں حملاور کو پکڑنے والے ہیرو کی اسپتال میں عیادت، شکریہ ادا کیا۔ کہا آپ آسٹریلیا کے ہیرو، اتحاد اور حوصلے کی علامت ہیں۔ انہوں نے کہا احمد دوستوں کے ساتھ کافی پینے بونڈائی گئے تھے، دیکھا لوگوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں تو رہا نہ گیا، اپنی جان کے پرواہ کیے بغیر حملاور سے بندوق چھینی اور بے شمار زندگیاں بچائیں۔ احمد الاحمد کی آج ایک اور سرجری ہوئی۔ احمد الاحمد نے کہا ہے بے شک اللہ رحم کرنے والا ہے، اسی نے جان بچائی، میں جس تکلیف میں ہوں نہیں بتا سکتا، ماں میرے لیے دعا کریں۔ والدین نے احمد کو دعائیں دی۔ پاکستان سڈنی میں مذہبی اجتماع پر ہونے والے گھنونے حملے کی مذمت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا پاکستان متاثرہ خاندانوں سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہے۔ پاکستانی مستقل مندوب نے فلسطینی اتھارٹی کا مرکزی کردار ناگزیر قرار دیتے ہوئے شرم الشیخ میں ہونے والی پیش رفت برقرار رکھنے پر زور دیا۔ عاصم افتخار نے کہا اسرائیلی آبادکاری فوری بند کی جائے، مقبوضہ علاقوں کی آبادی قانونی اور تاریخی حیثیت تبدیل کرنا غیر قانونی ہے، مسجد اقصی سمیت مقدس مقامات کی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش مسترد کرتے ہیں۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نے خاتون کا نقاب ہٹا کر شرمناک حرکت کی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ کی گھٹیا حرکت کی مذمت۔ بیان میں کہا بہار کے وزیر اعلیٰ کا عمل خاتون کی عزت، خود مختاری، شناخت پر حملہ ہے۔ خواتین کے ساتھ اس قسم کا سلوک ناقابل قبول ہے۔ کسی کو خواتین سے ناروا سلوک کا حق نہیں۔ اسی حرکت پر جواب دہی اور مذمت ہونی چاہیے۔ امریکہ میں بڑے دہشت گرد حملے کی سازش ناکام۔ FBI نے لاس اینجلس میں بم دھماکوں کی منصوبہ بندی کرنے والے گروپ کی ویڈیو جاری کر دی۔ ملزمان مجاوی صحرا میں دھماکہ خیز مواد تیار کرتے اور عملی مشقیں کرتے رہے۔ سیکیورٹی اداروں نے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ FBI نے بتایا گروپ نئے سال کے موقع پر لاس اینجلس میں بم دھماکوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ گرفتار افراد کا تعلق بائیں بازو کی شدت پسند تنظیم ٹرٹل آئی لینڈ لبریشن فرنٹ سے ہے۔ ملتان میں نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ذیشان حبیب کے اغوا کی کوشش ناکام۔ واقعے کی اطلاع پر SP ذیشان حبیب کے گھر پہنچ گئے۔ ذیشان حبیب کے مطابق 4 گاڑیوں میں سوار 15 مسلح افراد نے اغوا کرنے کی کوشش کی۔ مسلح افراد گھر میں داخل ہوئے، میں پچھلے دروازے سے نکل گیا۔ ملزمان نے میرے دوست کو اغوا کیا اور پھر آگے جا کر چھوڑ دیا۔ ملزمان نے اہل خانہ کو ڈرایا دھمکایا، پوچھتے رہے میں کہاں ہوں۔ 3 دن پہلے میرے دوست کو اغوا کیا گیا تھا جس کا مقدمہ درج کرایا۔ نہیں جانتا کہ مجھے اغوا کرنے کی کوشش کرنے والوں کے عزائم کیا ہیں۔ اور بانی PTI سے ملاقات کا دن، پولیس نے بانی کی بہنوں کو گورکھپورنا کے ناکے پر روک لیا۔ بانی کی بہنوں نے پھر دھرنا دے دیا۔ اڈیالہ جیل کے باہر سیکیورٹی سیکٹ 26 نومبر احتجاج کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی۔ سہیل آفریدی اور دیگر بار طلبی کے باوجود ATC اسلام آباد میں پیش نہیں ہوئے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ رمنا میں مقدمہ درج۔